اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ سخی بنو، سچے بنو۔ اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں ہے اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ایک آدمی سے ملاقات کی۔ اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرا یار کون ہے، تجھے پسند کون ہے؟ کہنے لگا 3 مجھے بڑے پسند ہے، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ 3 میرے گھٹے یار ہیں۔ اور اگلی کسی بدوقت میں 3 اکٹھا ہو گئے، غصہ بھی، بخیل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتے ہیں اور میں مرید۔ وہ بڑا شیطان ہے۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائے، محنت داری دکھاوے، سخاوت سکھائے، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں۔ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی، دیانت داری پہ جمع، ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے۔ رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر لے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق، ان کے سارا دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میرا نبی کون تھا، کبھی سنتے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کون تھے اور کیا تھے؟ تو رہبری کا حق لے کر وہ تشریف لائے جنہوں نے ہمیں سچائی سکھائی، دیانت داری سکھائی، محبت کو سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، کوئی حسرت کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی کوئی مانگا نہیں، یعنی سخاوت کسی نے مانگا نہیں۔ یہ 2 حسرت ہے میرے دل میں۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والے پسند ہے، مالدار ہو، اور ایک ہوتا ہے بخیل۔ اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیارا۔ جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو۔ جب سامری پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اس نے تو بچڑا بنایا، اسی نے تو مجھے شرک کروایا، تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کو چھوڑ دے۔ اس کا کفر نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا دی۔ زکوٰۃ ادنیٰ درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا۔ اب بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت بخیل کا لیول بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیول بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ قصہ، خسرو پرویز دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کے آیا، اس کو بڑی اچھی لگی، بولنے لگا 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیریں اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہوں نے مچھلی پہ دے دی، یہ تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی ہے، میں اس سے پیسے واپس کیسے لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کر پوچھو یہ مچھلی نر رہے یا مادہ، وہ کہے گا نر رہے تو میں مادہ چاہتی تھی، واپس لو اور ہمارے پیسے لو۔ ان کو بلایا، یہ مچھلی نر رہے یا مادہ؟ کہا حضور
نر ہے نہ مادہ رہے اس وقت 4000 اور دے دو۔ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے اور سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، پھر سخاوت حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسر ہے، ہو سکتا ہے تو 4000 اور دے دو۔ تو شیرین کو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی 7 پشتوں کو کافی تھا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا کمبخت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا کہ اس کے 7 پشتوں کو کافی ہے، 1 دینار گر گیا وہ بھی اٹھا لیا۔ کہا اس نے واپس لو، تجھے میں نے اتنا دیا ہے، 1 دینار گر گیا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی موہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بےدبی ہوتی اسی لیے اٹھایا۔ کہا 4000 دے دو۔ ان تاجروں سے کہتی ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھے، پہلے یہ دیانت داری سیکھے، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو تجارتوں سے سود نکالے، جھوٹ نکالے، دیانت داری پر چلے۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے کھول دے گا اور غریبوں پر خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا، بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائے، تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا میں کسی سے لے لیتا ہوں، بھر دینا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کر رہے، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھرے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ خرچ کرے اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کرے۔ آپ مسکرائے اور اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچوں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کرو۔ بہرحال سچ سیکھو۔ میں درد سے کہتی ہوں میں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے ہیں، اور تم بھی کوئی طلباء نہیں ہو اور تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ تم میں کوئی علم والا ہے؟ نہ وہ عشق میں رہے گھرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے حسن ایاز میں۔ دینے والے کو دینے کا شوق نہیں، لینے والے کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کر زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے تو تمہارا سارا آقا ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہے گا چلا دو چل جائے گا، روک دو تو رک جائے گا۔ میرے معاشرے بہت زوال کا شکار ہے، اللہ کرے ایک بھی کوئی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی بھی دیانت داری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت میری خبر ٹھنڈی ہو کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی دبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانت داری ہوتی ہے زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے کبھی عروج دیکھا نہیں، ذلتوں اور پستی کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو میرے عزیزوں سچائی پر آؤ، دیانت داری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، والدین کی قدر کرو، عزت کرو اور محبت کرو۔ یا اللہ تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اے شارک سے قریب اللہ
یا رحمان یا رحیم آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری ایمان کی جان کی عزت و ابرو کی صحت کی حفاظت فرما اور شیطان کے ہر شر و فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، سارے امت مسلمہ کی پریشانی کو، مشکل کو دور کر اور آسان کر دے، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو مغفرت فرما، بخشش فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ، جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ، یہ بیان کو قبول فرما، سارے امت مسلمہ کی دعا کو قبول فرما، میرے سارے سبسکرائبرز کی دعا کو قبول فرما۔ میرے لیے دعا کریے اور میرے فیملی کے لیے بھی دعا کریے۔ اللہ، اس بیان میں کچھ غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔